بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل خرابی ہے للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے۔ ماپ یا تول میں کمی کرنا، ماپ تول کے علاوہ لین دین کے جتنی بھی دیگر پیمانے ہیں ان میں کمی بھی الطففین ہے۔ الطفف بالکل تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں۔ صاع بھرا ہوا ہو مگر پورا بھرنے سے کم ہو تو اسے کمی کو طف الصاع کہتے ہیں۔ چونکہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو بڑا مال نہیں چراتا بلکہ تھوڑی سی چیز چراتا ہے، اس لیے اسے المطفف کہتے ہیں۔ یہ فعل کمینگی کی انتہا ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اتنی تھوڑی چیز کی چوری کرنے والا شخص بڑا مال اڑانے سے بھی پرہیز کرنے والا نہیں، صرف اپنی کم ہمتی یا پکڑ جانے کے خوف سے اتنی چوری پر صبر کیا بیٹھا ہے، اور نہ اس کی طبیعت کے فاسد ہو جانے اور امانت سے خالی ہو جانے میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو شنیع کا ارتکاب کرنے والوں کو ویل کی وعید سنائی ہے، جس کا معنی ہلاکت ہے۔ آخرت میں ہونے والی ہلاکت تو کچھ شمار ہی نہیں، اس کے کچھ تفصیل اس صورت میں آ رہے ہیں۔ اگرچہ مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے ہے، مگر یہ فعل بھی آخرت کی تکذیب ہی سے سرزد ہوتا ہے۔ جب دنیا میں اس سے ہونے والی ہلاکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حدیث لمبی ہے، اس کا ایک فقرہ یہ ہے: وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشَدَّةِ الْمَوْءُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اسے قحط سالی میں سخت مشقت اور حکمرانوں کے ظلم کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم کے مسند کی وجہ سے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ایک سبب یہ بھی تھا۔ ترمذی کی روایت ہے، ویل جہنم کی ایک وادی ہے۔ الذین، اور جو کہ اذا اکتلوا، جب ناپ کر لے، علی الناس، لوگوں پر سے، یستوفون، پورے کر لے، وَإِذَا، اور جب کالوہم، ناپ کر دے وہ، او وزنوہم، یا تول کر لے، یخسرون، گھٹا کر دے۔ الا، کیا نہیں، یظن، خیال کرتے ہیں، اولئک، یہ لوگ، انہم، کہ وہ، مبعوثون، اٹھائے جانے والے ہیں۔ یعنی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن پیش ہو کر حساب دینا ہے تو کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، بڑا دن اس لیے اس کی مقدار ہی 50,000 سال ہے، اور اس لیے بھی بڑا ہے کہ پیش عام عدالت میں بھی گھبراہٹ کا باعث ہوتی ہے۔ اس دن تو رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ مقادد بن اسد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہ کمقدار میل فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق فمنہم من یکون الی الکعبہ ومنہم من یکون الی رکبتہ ومنہم من یکون الی حقویت ومنہم من لم یلحمہ العرق الی الجمان قال واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الی فیہ۔ قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے ان کے میل کی مقدار کی طرح ہوگا،
تو لوگ اپنے اعمال کے اندازے کے مطابق پسینے میں ہوں گے، جو ان میں سے بعض کو ٹہنوں تک ہوگا، بعض کو گھٹنوں تک، بعض کو کمر تک، اور بعض کو پسینہ لگام کی طرح لگام لیا گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کانوں کے نصف تک پسینے کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیات پڑھی: یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یوم دن یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لرب العالمین رب کے سامنے، العالمین تمام جہانوں کے۔